اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو ایسی مجلس کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک کرنے سے منع فرمایا تھا جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا یا کھیل تماشا ہی ان کا جو ہے دین ہے، اور اللہ کے دین کو جو ہے کھیل تماشا سمجھتے ہیں یا کھیل تماشا ہی کو انہوں نے دین بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ ہاں، البتہ ایک چیز کی اجازت دی گئی تھی کہ فریضہ تبلیغ جو ہے اس وقت بھی ادا کرتے رہنا ہے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تاکہ کوئی نفس جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں نہ جا پڑے۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا تھا تخفیف اخروی کے طور پر کہ قیامت کے دن جو ہے آخرت میں جو ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے دین کو لو لعب کھیل تماشا سمجھا، ایسے لوگوں کا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا بدلہ لیا جائے گا اگر وہ کسی قسم کا بدلہ دینا چاہیں، فدیہ دینا چاہیں۔ یہاں تک کہ اگر زمین پر سونا بھی دیں گے یغلی فی البطون، وہ تانبے کی طرح کھولتا ہوا ہوگا اور پیٹوں کے اندر بھی جا کر کھولے گا، اور پھر ان مجرمین کو جو ہے زنجیروں کے اندر جکڑ کر اللہ حکم دیں گے کہ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، ان کو زنجیروں میں جکڑو اور ان کے جہنم کے سنٹر میں لاؤ، اور پھر ان کے اوپر جو ہے جہنم کا وہ ابلتا وہ پانی ان کے سروں پر انڈیل دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے ذوق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں بڑے وڈیرے بن کے پھرتے تھے، بڑے چودھری بن کے پھرتے تھے، دنیا میں تو نے بڑا اپنے آپ کو یعنی کہ عزت والا سمجھا ہوا تھا، اللہ کے دین کا مذاق، اللہ کے احکامات کا مذاق، اللہ کی کتابوں کا مذاق، اللہ کے نبیوں کا مذاق، معجزات کا مذاق، فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کا انکار، ان کا استہزاء، تو یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی۔ اور لباس کے طور پہ فرمایا تھا کہ ان کو جہنم میں جو ہے زنجیروں میں جب جکڑ کر ڈالا جائے گا تو گندک کا ان کو لباس پہنایا جائے گا، اور آگ ان کے شعلوں کے اوپر لپٹیں مار رہی ہوگی، آگ ان کے شعلوں کو جلا کر آگ کے شعلے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو یہ ان کی یعنی کہ وہاں کی ضیافت ہوگی اور ان کا ویلکم ہوگا وہاں پہ جہنم کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے جہنم کی جو ہے عذاب سے بچائے۔ اب آج کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ قرآن کریم کا روئے سخن جو ہے توحید کی طرف چلا گیا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ قرآن زیادہ تر جو ہے توحید، آخرت اور رسالت، ان تین موضوعات کے اوپر زیادہ تر گفتگو کرتا ہے، اور درمیان میں ذیل میں کچھ مسائل اور بھی آ جاتے ہیں جو معاشرتی مسائل ہیں یا کسی اور اخلاقیات کے متعلق ہیں یا دوسرے یعنی دینی معاملات کے متعلق ہیں، لیکن زیادہ تر قرآن کا زور جو ہوتا ہے وہ تین باتوں پر ہوتا ہے: رسالت، قیامت اور توحید۔ یہ تین چیزیں یعنی کہ قرآن کا موضوع ہے، اور ہر آیت میں تقریباً یعنی کہ ہر آیت کے ٹکڑے سے جو ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یعنی کہ قرآن کی جو ایک انداز ہے اس سے جو توحید کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، کبھی جو ہے ضمناً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً ہوتی ہے، کبھی صراحتاً ہوتی ہے، لیکن توحید کا بیان ضرور ہر آیت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو آج کی اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو ان کا صاحبزادہ، ان کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ ایمان نہیں لایا تھا، اور غزوہ بدر تک انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں یہ ایمان لائے۔ تو غزوہ بدر میں یہ کفار ہی کے ساتھ تھے، تو بہرحال یہ اپنے والد کو جو ہے سابقہ دین کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتے اور کہتے کہ جی آپ اس دین کی طرف آ جائیں اور یہ کرے وہ کرے، اس طرح کی دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ ضرر کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نافع اور ضار تو صرف اللہ کی ذات ہے،
نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے نفع دے جسے چاہے نقصان دے۔ ہم ان یعنی بتوں کو اور اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کی پوجا پاٹ کریں تو کوئی نفع نہیں دے سکتے، اگر ہم پوجا پاٹ نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو سارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ساری کی ساری مصیبتیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت بغیر اللہ کے امر کے نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب چیز کا متصرف ہے، اللہ کریم ہی سب چیز کا خالق اور مالک ہے۔ تو ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو کیوں پکاریں جو نہ ہمیں نقصان دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں؟ اور فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم الٹے پاؤں پلٹ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی سیدھے راستے کی۔ اب دین اسلام سیدھا راستہ ہے، اب اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر ہم دوبارہ پلٹ کر یعنی کہ اسی گمراہی اور گھاٹی کی طرف چلے جائیں، اس اندھیرے کی طرف چلے جائیں جو کفر ہے، شرک ہے، خرافات ہے، اس کی طرف ہم دوبارہ پلٹ کے چلے جائیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ اور کبھی بھی ایمان والا ایک مرتبہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لانے کے بعد کبھی ایسی گندگی کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے تو وہ اس چیز کو یعنی کہ بالکل برداشت ہی نہیں کرے گا اور اس چیز کی طرف جائے گا بھی نہیں، بلکہ لوگوں کو دعوت دے گا کہ بھائی ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جائے کہ بندہ خود ہی پلٹ کر چلا جائے، یہ بہت ہی کم آپ کو ملے گا۔ اگر کہیں ایسا آپ کو نظر بھی آئے کہ جی کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اس کے پیچھے بھی جو دنیاوی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، باقی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اس نے دین کو اچھا نہیں پایا یا وہ دین اس کو حق نہیں سمجھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن صرف دنیاوی جو ہے اغراض و مقاصد، دنیا کی لالچ اور دنیا کی چودراہٹ اور دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہ یوں راستے سے بھٹک جاتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ روشنی میں آنے کے بعد جو ہے پھر گمراہی کی گھاٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے ہم دوبارہ جو گمراہی کی طرف جائیں۔ کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَان، آگے مثال دی اللہ نے، فرمایا کہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جو ہے بھٹکا دیا ہو، فی الارض جنگل میں، حیران کہ وہ حیران و پریشان ہو کر بھٹکتا ہوا گھوم رہا ہو پھر رہا ہو۔ اب اس کی مثال یہ دی اللہ نے کہ وہ ایک جماعت جا رہی تھی جنگل میں، وہ جماعت جنگل میں جاتے جاتے ان میں سے ایک ساتھی ان کا بھٹک گیا، وہ جنگل کے بیابانوں کے اندر کھو گیا کہیں۔ اب شیطان جنات وغیرہ نے ان کو ورغلایا اور ان کو راستے سے بھٹکا دیا، وہ جو مخبوط الحواس ہو گیا۔ اب ان کے ساتھی جو ہے اس کو اگر سیدھے راستے کی طرف بلائیں بھی، فرمایا کہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اس کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اس طرف آؤ، سیدھا راستہ یہ ہے، لیکن پھر چونکہ یہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، کوئی بات اس کو سنائی نہیں دیتی، کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ سیدھے راستے کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ اسی یعنی کہ غلط راستے ہی کو اپنا دین سمجھتا ہے، اسی غلط راستے ہی کو کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ تو یہ جو ہے شیطان اس کو یعنی کہ خراب کر دیتا ہے، حیران و پریشان کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے۔ جو اللہ رہنمائی فرما دے، جو اللہ بندے کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، تو یہی حقیقی ہدایت ہے جس کو اللہ عطا فرما دیں۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اس رب کے لیے جو ہے اپنا سر تسلیم خم کریں، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا جو ہے خالق و مالک ہے، اسی کے سامنے جو ہے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اور ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، کہ ہم نماز کو قائم کرتے رہیں، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ قرب الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، نماز کے ذریعے بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، یعنی کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر ان خرافات کی طرف، ان غلط چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم سب نے جو ہے وہاں پہ جمع ہونا ہے، اور حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق نے اکٹھا ہونا ہے، جمع ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا حق اور سچ،
ٹھیک ہے. اب یہ زمین آسمان جو ہے باطل نہیں پیدا کیا اللہ نے, یہ کھیل تماشا نہیں ہے, بچوں کا کھلونا نہیں ہے, یہ ایشور کی وہ کیا کہتے ہیں جی, ایشور کی لیلا وہ نہیں ہے کہ بھائی کھیلا کودا اور بس کہ اس کو توڑ کے پھینک دیا ختم. اب جیسے بچے چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتے ہیں نا, اب کھلونے کا گھر بنا لیا, مٹی کا گھر بنایا, جب کھیلے ضرورت پوری ہوگی اس کے بعد توڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تو یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ کھیل تماشا ہے. اور ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ اے ہمارے رب تو نے یہ زمین و آسمان باطل تو نہیں پیدا کیا. اور فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا, یہ کائنات میں نے ایسے بیکار پیدا کی ہے. اس کا کوئی مقصد ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے میری نعمتوں کو استعمال کرے, میری نعمتوں کی قدردانی کرے اور ان کو دیکھ کر میری ذات کی معرفت اسے حاصل ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون, کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ انسان اور جنات میری معرفت حاصل کر لیں. اب انسان کے علاوہ اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کریم کی معرفت ان کو حاصل ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کو بہترین قسم کی حاصل ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے ہیں اور ایک پتھر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے کہا حکم دیا اس پتھر پہ ڈنڈا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری, پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. پھر پتھر کا حکم دیا کہ مارو, پھر دوبارہ لاٹھی ماری, پتھر پھر ٹکڑے ہو گیا. پھر تیسری دفعہ مارا تو اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا, اس کے منہ کے اندر سبز پتا لیا ہوا تھا. اب وہ کیڑا جو ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ میرے کلیم ذرا کان اپنا قریب کر, یہ کیا کہتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کان قریب کیا تو وہ وہاں اس پتھر کے اندر بھی اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا. سبحان من یرانی لا یخفى علیہ مکانی, کہ پاک ہے میرا رب جو مجھے اس تین پتھروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے اور میرے مکان کو بھی دیکھ رہا ہے, میرا مکان بھی اس سے خفیہ نہیں, اور مجھے یہاں روزی بھی دے رہا ہے. تو ان یعنی چھوٹے موٹے کیڑوں کو بھی اللہ کی معرفت حاصل ہے. اور اللہ پاک نے ہمیں عقل سلیم بھی عطا کی, اللہ پاک نے ہمیں سب سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی. اس کے باوجود آج انسان جو ہے اللہ کی معرفت سے دور ہے, انسان کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین زندگی کی شکل میں سرمایہ دیا تھا, وہ سرمایہ اس نے برباد کر دیا. لو لعب کے اندر, کھیل تماشے کے اندر اور دنیا کے پیچھے لگ کر اس نے سب کچھ برباد کر دیا. اور اس نے کتنے سجدے قضا کر ڈالے, اس سے کوئی احساس نہیں ہوا. اس کو معرفت کہاں سے ملے گی؟ جب اسے احساس ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ بھائی میں جو ہے اپنے رب کی معرفت حاصل تب کر سکتا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں توڑوں گا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کروں گا, تو تب مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. جب یہ چیز بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بندہ عارف بن جاتا ہے. اور جس کو اللہ کریم عارف بنا لے, عارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر بات کو اپنی یعنی کہ اپنے نخروں کو جو ہے اس اللہ سے منوا لے. ایسا یعنی عارف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہر بات منوا لے. علماء نے لکھا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ شیطان جو ہے نا, شیطان کو بھی معرفت حاصل تھی, معرفت شیطان کو بھی حاصل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں تھے کہ بدبخت لعنتی, تو میرے حکم کو ٹال رہا ہے اور سامنے حجتیں کر رہا ہے کہ اللہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے اچھا ہوں, تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, تو میں میرے سامنے اٹھ کے یعنی کہ کھڑا ہو کے دلائل دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لعنتی بنایا تو یعنی کہ عین غصے کے وقت اس نے اپنا مطالبہ اللہ سے منوایا. وہ کیا تھا کہ رب ارنی انظر الی یوم القیامہ, اے اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے. تو اللہ نے ان کی بات کو تسلیم کیا, کہا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک مہلت دی. ٹھیک ہے نا جی. تو عارف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنی بات رکھے اور اللہ اس کی بات کو پورا کر دے. تو یہ وہ اصل میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر باقی سب چیزیں موجود تھیں, لیکن عین کا ایک یعنی کہ ایک عین کی کمی تھی. وہ عین کیا تھا؟ عشق نہیں تھا اس کے اندر. اگر اس کے اندر عشق ہوتا نا تو وہ تعویل ہی نہ کرتا, وہ آگے سے دلیل نہ بناتا, وہ آگے سے حجت نہ کرتا. بس اللہ کا حکم ہے جی, ٹھیک ہے سر تسلیم خم, بس اللہ کا حکم ہے جی. اب ابراہیم علیہ السلام عشق تھا. اب دیکھیں نقطے کی بات ہے, شیطان نے جب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ جی ذبح کرے, ٹھیک ہے نا جی, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے والدہ کو نہیں بتایا, کہا جی میں اس کو کہیں لے کے جا رہا ہوں. اب لے کے وہاں سے روانہ ہوئے تو شیطان آ گیا. سب سے پہلے بیوی کے پاس آیا, کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا کہاں گیا؟ اس نے کہا جی نہیں پتہ. کہا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اس نے کہا نہیں, دفعہ لعنتی تو مردود, پہچان لیا میں تو شیطان ہے. وہ نبی اللہ کا, وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے, کسی بچے کو ذبح کرنا یہ تو ظلم ہے.
وہ نہیں کرے گا ایسا۔ تو بہرحال وہاں سے تھتکارا گیا، وہ جو کنکری مارے جاتے ہیں جمرات، تو یہی سلسلہ ہے، وہاں سے انہوں نے پتھر مارے اس کو، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب آگے گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا عجیب آدمی ہے، اتنا بڑا نبی ہے اور اتنا بڑا یعنی خواب کے اوپر خواب دیکھا ہے، حقیقت بھی نہیں ہے، حقیقت میں کوئی وحی نہیں ہے یہ آپ کے اوپر کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں، خواب دیکھا ہے، اس خواب کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے دلیل نہیں بنائی، کہا کہ دفع ہو جا تو شیطان ہے، ٹھیک ہے، مجھے میرے رب کا حکم ہے، انہوں نے کہا بیٹے کو ذبح کرے، میں کروں گا، ٹھیک ہے، میری محبت ہے، یہ میرا عشق ہے۔ اور پھر جب بیٹے کے پاس گئے تو بیٹے نے بھی یہی جواب دیے۔ تو تینوں نے جب ان کو کنکری ماری، شیطان کو وہاں پتھر مارے، تو وہ تینوں جمرات وہاں موجود ہیں، شیطان کے یعنی کہ تینوں موجود ہیں، اور ایک جو ہے عقبہ بڑا بھی ہے اور باقی دو ساتھ میں چھوٹے ہیں۔ تو وہ انہیں کی یاد دہانی میں جو ہے اب اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے، تینوں کی، یعنی ماں، بیٹا اور باپ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں حاجیوں کو کہتے ہیں کہ حکم ہے کہ جی ان کو جمرات کو جو ہے پتھر مارے جائیں۔ تو بہرحال یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب عشق کہہ دے نا جی، عاشق کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے، اب جو یعنی کہ معشوق یہ کہہ دے کہ عاشق کو کرنا ہے یہ کام، تو عاشق آگے سے دلائل نہیں بناتا، آگے سے حجتیں نہیں کرتا کہ نہیں جی ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ لیلا مجنون، اور یہ بہت افسانہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بہرحال اس کا نام جو ہے غالباً عامر تھا، ٹھیک ہے، اس کا مجنون کا۔ اور لیلا عربی زبان میں کالی کو کہتے ہیں، کالی کلوٹی جو رات ہے نا، رات کو بھی لیلا اس لیے کہتے ہیں کہ رات اندھیری ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، تو یہ لیلا بھی رنگ کی بہت سیاہ کالی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بہت سارے لوگوں نے تان و تشنیف کی کہ بڑا عجیب آدمی یار مجنون، تو بھی تجھے اتنی کالی کلوٹی میں کیسے دل آ گیا اور اس کے پیچھے تو اپنی جان دے رہا ہے بھائی۔ تو لوگوں نے کہا یا کوئی حسین ہوتی تو سمجھ میں آتی، اس نے کہا کہ میری آنکھوں سے دیکھو لیلا کو، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ لیلا کتنی حسین ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تو بہرحال اس مجنون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہاں لیلا کے قریب کہیں جہاں علاقہ تھا اس میں آ کر رہنے لگا، تو لیلا اس کے لیے چھپکے چھپکے سے کھانا بیچتی تھی۔ تو آگے جو ہے بہت سارے مجنون دوسرے بھی آ گئے، نقلی مجنون، انہوں نے کہا یار کھانا آ رہا ہے، حلوہ مانڈا آ رہا ہے، تو وہ جناب اس اصل مجنون تک پہنچنے سے پہلے سارے حلوہ مانڈا سب دودھ سب کھا کے چلے جاتے۔ تو اس کی جو خادمہ اس نے پوچھا کہ حضور وہاں تو بہت سارے مجنون بیٹھے ہوئے، اب یہ پتہ نہیں چلا اصل مجنون کون ہے، جو آپ کا اصل عاشق ہے وہ کون، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس نے لیلا نے کہا کہ پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا یہ چھری لو، یہ تھال لے کے جاؤ، اور جب پہلے یعنی جیسے پہنچو جو بھی مجنون سب سے پہلے آئے نا اس کو بولو کہ لیلا نے جو ہے آج جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے، کاٹ کے دو۔ تو ایک کے پاس گئی تو اس نے کہا نہیں میں وہ عاشق نہیں ہوں، وہ ہے وہ مجنون وہ ہے۔ تو اس طرح کرتے 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 اصلی مجنون تک پہنچ گئی ہے۔ تو اصلی مجنون نے کہا کہ جا کے میری لیلا سے پوچھئے کہ میرے جسم کا کون سا حصہ چاہیے آپ کو، کون سے حصے کا گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کی ہر فرمائش پوری کی جائے گی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب ان کو جب بیت اللہ کے حج کے لیے لے کے گئے، حج کا موسم تھا اور حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اس لیلا کی مصیبت سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ تو بہرحال ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ یا اللہ باقی تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر، لیکن میری لیلا کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عشق جب وہ کہتے ہیں نا جب رگوں کے اندر سرایت کر جائے تو پھر بندہ جو ہے بالکل فنا ہو جاتا ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ فنائیت کی باتیں ہیں کہ جب بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں محبت میں فنا ہو جائے تو پھر وہ حجتیں نہیں دیکھتا، اور فرمایا کہ ہم سب نے جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ اللہ نے جو ہے ساری کائنات جو ہے فضول پیدا نہیں کی، بیکار نہیں، حق اور سچ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق کی تلاش کے لیے پیدا کی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حشر برپا کرے گا اور کہے گا ہو جا، تو اب وہ فوراً یعنی کہ ہو جائے گی۔ قولہ الحق، اللہ کی یہ بات سچی اور حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس دن اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن یعنی کہ سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب بھی ہیں اور والشہادہ، اور اللہ پاک پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور اللہ کریم حکمت والے اور خبردار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی وحدانیت اور اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی معرفت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھی خاصی گرمی ہے یار۔